سوائے مومنوں کے ایک کافر نہ ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا جو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ عیسائیت کا جو آج زور و شور ہے، فرمائے عیسائیت کا نام نہ ہوگا، صلیب توڑ دی جائے گی، پھر دن کا پتہ نہ ہوگا۔ یہ بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ مسلم میں ایک اضافہ ہے کہ 7 سال زمین پر اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سب مومن ہوں گے، اور دو مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی لڑائی اور کوئی حسد نہ ہوگا۔ گویا جنت میں جو ہمیشہ مومنوں کو اس حالت میں رہنا ہے، 7 سال کے لیے یہ دھرتی کی آنکھیں بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش جاری رہے اسی سن، اور اللہ کا سامنے وہ دور لے آئے تو مالک کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس میں 100 سال لگے، یہ 1000 سال لگے، جب آئے گا وہ دور آئے گا تو اسی انداز سے آئے گا جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا بنے گی، دنیا میں عزت سلطنت ملے گی، خلافت ہوگی، امن و امان ہوگا، اور آخرت میں جنت کی بادشاہی سے سرفراز کیے جائیں گے۔ یہی ایک انداز ہے۔ مالک نے قرآن میں فرما دیا، یا عبودنی لا یشرکون بی شیئا، ایک ہے کہ مجھے اپنا اکیلا مالک مانے اور میرے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ اور میں نے بتایا کہ پورے پاکستان کے پورے مسالک کے لوگ ہیں جن کے اندر کفر و شرک ہر ایک میں، بعض میں اوپر تک، بعض میں چھلکتا ہوا، بعض کے اندر اس کے بیڑے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں معمولی ایک شرک، ایک نجس، ایک ذرہ ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کبھی اس کو معاف نہ کرے گا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیے، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ اس کا آواز میں اضافہ فرما رہا ہے، بات پہنچ رہی ہے۔ تو بات آپ کے سامنے آنے کے بعد ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی ہے۔ آپ سے یہی کہنا ہے کہ ساتھ کیجیے اپنی حد تک اس کام۔ مالک کی بڑائی کے لیے اگر ایک مالک کا غلام اپنے وہ کہنے والا آگے نہیں بڑھتا ہے تو اس کا دعویٰ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ورنہ وہ دن تو دور نہیں ہے کہ آپ کے بھی بازو اگر اٹھانا چاہیں تو آپ نہ اٹھا سکیں گے، سینے میں پڑے ہوں، ڈھلک جائے تو روک نہ سکیں گے، بلیاں بات نہ اٹھائیں گی، بلکہ اگر آپس میں چمٹ جائیں تو الگ کرنا بھی بس کی بات نہ ہوگی۔ یہ آنکھیں جو آج اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتی، مٹکتی رہتی ہیں، یہ جب چڑھے گی تو گھر والے ہیں وہ ڈریں گے، اور آنکھ پر پٹیاں باندھیں گے، بھوک نہ رہ جائے، یہ اللہ کی حرام کے اوپر سبقت کرنے والا، تو اس پر دھاگا باندھا جائے گا۔ وہ دن تو آنے سے پہلے اللہ کی بات کو پورے شعور کے ساتھ قبول فرمائیے، اور اللہ نے جو فرمایا ایمان لا کر عمل صالح کر کے پھر یہی دعوت حق ہے، یہ بلند ہو اس راستے کی کوٹے سہلاتے ہوئے، زخم جانتے ہوئے شیرانہ وار منزل تک پہنچ جاؤ۔ موت منزل ہے، بس امتحان ختم ہوا، جنت کی بادشاہی کے مجھے تم کو اسی وقت بات جائے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، پروردگار آمین۔ یہ مجاہدانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ گویا ایک للکار ہے کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر، اور بنیاد بنایا گیا ہے ایمان خالص کو، کہ جب تک ایمان کو خالص نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی اگر کسی کے اندر شرک رہ گیا تو وہ مارا جائے گا۔ بالکل یہ بات حدیث کے مطابق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ شیئن بھی شرک کر کے جس کی موت آ گئی تو وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ باقی واسطے وسیلے غیر اللہ کی پکاریں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، پھر 11ویں پھر 12ویں کے کیک، پھر محرم کی سبیلیں، شربت، گھوڑے کی پوجا، جمہوریت کا مشرکانہ نظام، یہ تو پہاڑوں کیا، یہ تو زمین اور آسمان کے اندر نہ سمانے والا شرک ہے۔ تو اس کے ساتھ امت مسلمہ کبھی نہیں اٹھ سکتی ہے، اور وہ نظام جو خلافت کا نظام ہے وہ کبھی بحال نہیں ہو سکتا ہے دوبارہ۔ اس مشرکانہ عقیدے کے ساتھ کبھی مدینہ ریاست نہیں بن سکتی ہے، اور کبھی نظام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اسلامی نظام نہیں آ سکتا ہے جب تک شرک اور کفر رہے گا۔
پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا کہ کوئی مسلک اس دنیا میں نہیں ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، جو بھی ہو، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، کوئی ایک بھی شرک سے پاک نہیں ہے. سب کا شرک بالکل ریٹن طور پر، تحریری طور پر ثابت کر دیا گیا ہے. کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کا چھلک رہا ہے اور کسی کے بیجے میں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ دیکھیے کیسے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی کے بیجے میں یعنی دماغ کے اندر ان کے شرک ہے، ان کی حرکتوں سے سامنے آ جاتا ہے. گویا ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل قریبی لوگ تھے جو محمد حنیف جیسے، ان کے بیجے میں شرک تھا. ان کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شرک ہے ان کے دماغوں کے اندر، جو 2017 کے اندر بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اور مالک کی وہ بات سچی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر مرض تھا جو اللہ تعالیٰ نے بالکل باہر لے آیا ہے. تو بہرحال ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ساتھی ہیں بالکل انہی عقائد کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس دعوت کو انشاءاللہ اور زیادہ شدت کے ساتھ یہ بڑھایا جائے گا. اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ساتھ کیوں نہیں دیتے، آگے کیوں نہیں بڑھتے. اگر اللہ کے دین کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں جو ہے وہ دوست ہے اس کی دوستی کہیں مندم نہ پڑ جائے، کوئی کاروبار ذرا کہیں نوکری سے نکال نہ دیا جائے، یہ ساری چیزیں اگر راستے میں حائل ہیں تو یہ نامردی ہے، یعنی ایمان کی نامردی ہے. گویا اس بیان کے اندر مختصر اور جامع بیان ہے، یہ بہت ہی مختصر اور جامع بیان ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اٹھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب تک تم نہیں اٹھو گے. بالکل دیکھیے انسانیت کرا رہی ہے، ذلت اور خواری کے اندر ہے، اور خاص کر ان مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، اور یہ نہیں ہٹے گا جب تک نہیں اٹھو گے اللہ کے بندو. یہ اب نماز روزے سے نہیں معاملہ ہے، نماز روزہ اب ان کے اوپر ہے ہی نہیں ہے امت مسلمہ کے اوپر، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. عظیم اکثریت جو ہے اس کی شرک کے اندر مبتلا ہو گئی. تو لہٰذا اس مسئلے میں بہت ہی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور پورے شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایسے آپ یعنی بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھے، نہیں، پورے سوچ اور سمجھ کے کہ اٹھیں گے اپنا بھلا کریں گے. جنت کی بہاریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں مومنوں، اور اگر نہیں اٹھے گا تو جہنم منہ کھولے تمہارے لیے بے قرار ہے. یہ اب دو ہی مسئلے ہیں، یا تو اٹھو توحید کی دعوت لے کر اٹھو، ساتھ دو اس کا، یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے اس کا ساتھ دو. اور ساتھ نہیں دیتے ہو تو ظاہری بات ہے پھر اس کا تو مخالفت ہی کر رہے ہو، یا نیوٹرل، اور نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. تو یہ جو مردوں کا کام ہے، یہ جو مردی کا ایک انداز ہے، یہ ایک موقع ملا ہے اللہ کے بندو. یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا. بڑے بڑے آئے ہیں اس راستے کے اندر، بڑی بڑی امیدیں بھی تھیں ان سے، لیکن جب مخالفتیں آئیں تو اس کے بعد ٹھہر گئے یا رخ موڑا یا انہوں نے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی. خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی جماعت کے اندر یہ لوگ علیحدہ ہو گئے، کتنے زیادہ ہیں جو آگے پیچھے فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، یہ بیٹھ گئے ہیں. اور بہت تھوڑے ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی الحمدللہ پھر منظم ہو گئے ہیں، اور اس دعوت کو آگے عبداللہ رسالہ بھی دوبارہ شائع کرنا شروع کر دیا. اس کا 27 نمبر 28 نمبر انشاءاللہ اب یہ سلسلہ آگے جائے گا. اس سلسلے میں کل پاکستان دعوت اللہ کا پروگرام ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے اندر ساتھی بھرپور شرکت کریں، یہ بالکل جہاد کبیر ہے. اور پھر اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہر مہینے، ہر ہفتے دعوت اللہ کیا کریں تاکہ یہ دعوت آگے بڑھے. بالکل اب بالکل اسی کی دعوت کی وجہ سے جینا ہے اور اسی دعوت کے لیے مرنا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا احسان ہے. اور بالکل شہادت کم از کم ٹارگٹ ہونا چاہیے، موت تک اس کو لے کے جاننا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ موت منزل ہے، موت منزل ہے. اس ایمان کے اوپر اگر موت آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی بہاریں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ہے، اور دنیا کی ساری تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ.